نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه وجعلناه سميعا بصيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، کیا انسان پر وہ وقت نہیں آیا جب وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اب کی دنیا میں جتنے انسان ہیں ان کی جو اس وقت عمر ہے اس سے ایک دن پہلے بھی ان کا وجود نہیں تھا، تو آئے ہیں وہ اور اس وقت ہیں، اور پھر کب جائیں گے وہ بھی اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو آنے میں انسان خود مختار نہیں ہے اور جانے میں بھی انسان خود مختار نہیں ہے۔ تو آیا تو اللہ کی مرضی سے آیا اور منشا سے آیا، اور جانے میں بھی اس کی مرضی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ تو اسی میں پتہ چلتا ہے کہ انسان وہ خود مختار، ہر چیز میں خود مختار ہو ایسی بات نہیں ہے، اس کا اختیار چلتا ہو ایسا نہیں ہے، لیکن اللہ جل جلالہ کی ذات جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی، تو اللہ ہی کا اختیار ہر چیز میں ہے، اسی کا اختیار ہر چیز میں چلتا ہے۔ تو اللہ وہ انسان سے پوچھتے ہیں لم یکن شیئا مذکورا، جب وہ کوئی ایسی چیز جو قابل ذکر ہو وہ چیز ہی نہیں تھا، ہی واز نتھنگ۔ پھر انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، پھر ہم نے انسان کو ایک ملنے والے ناپاک خطرے سے پیدا کیا۔ تو اسی میں انسان کی حقیقت اس پر کھل جانی چاہیے کہ اس کا آغاز، اس کی ابتدا وہ ایک خطرہ تھا۔ پھر اللہ پاک انسان کو اب دنیا میں بھیج رہے ہیں، نبتلیہ، ہم آزمائیں گے۔ تو آزمائش کب ہوتی ہے؟ جب انسان پر مختلف حالات آتے ہیں، اس وقت انسان کو آزمایا جاتا ہے۔ بچہ سال بھر پڑھا ہے کیا، اس کو امتحان کے موقع پر جانچا جاتا ہے، یہ سبق کتنا پڑھا ہے، کتنا سمجھا ہے۔ کھلاڑی جو ہے مقابلے کے دن اس کا امتحان ہوتا ہے، یہ کس درجے کا کھلاڑی ہے، کھیل میں ماہر ہے کیا، تو یہ اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ جل جلالہ نے جب انسان کو دنیا میں بھیجا ہے تو اللہ تبارک و تعالی انسان کو آزماتے ہیں، مختلف حالات لا کر اس کو آزماتے ہیں۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے نعمتوں سے نوازا، دیکھنے کی نعمت، سننے کی نعمت، سمجھنے کی نعمت، یہ سب انسان ہی کی خاص چیزیں ہیں۔ کوئی جانور سمجھتا نہیں، یعنی جیسا سمجھنا ہے اس طریقے سے نہیں سمجھتا،
کوئی جانور بولتا نہیں، جس طریقے سے اپنے دل کی بات کو ظاہر کرنا ہے اس طریقے سے نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ نے خاص انسان کو یہ دولت عطا فرمائی، پھر ہم نے اس کو ہدایت کا راستہ بھی بتلایا اور اس کی رہبری بھی کی، اس کو بتایا یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، یہ اچھوں کا راستہ ہے، یہ بروں کا راستہ ہے۔ تو اب اللہ پاک جو ہے اس کو آزماتے ہیں۔ اب یہ کیسے کہ اما شاکر و اما کفورا، یہ شکر گزار ہے کیا، ناشکرہ ہے کیا، میری نعمتوں پر اس کا احساس کر کے شکر بجا لاتا ہے کیا، یا میری نعمتوں کو استعمال کر کے ناقدری کر کے ناشکری کرتا ہے کیا، لاپرواہی کرتا ہے کیا، اس کو دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک بنیادی نقطہ ہے، اس کو ہر انسان کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہاں تک ہم نے سنا ہے کہ کچھ بدبخت بڑے لوگ جو دنیا کے آج ٹھیکیدار اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں، وہ ڈی پاپولیشن، دنیا میں لوگوں کو کم کرنا، اس کی ایک سازش کر رہے ہیں یا ناپاک کوشش کر رہے ہیں، جو بھی ہو بہرحال اس میں اس کی مختلف وجوہات وہ بیان کرتے ہوں یا ہو اس کی وجوہات، لیکن یہاں تک بھی ایک سنا، ہم نے ایک بات سنی، واللہ عالم کہاں تک ہے یہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ دوسرے لوگ جو ہے گرے پڑے لوگ، غریب لوگ، یہ ہمارا آکسیجن لے لیتے ہیں، اس لیے ان کو ختم کر دینا، ان کو ختم کرنا تاکہ ہم کو ہمارا آکسیجن ملے۔ تو مطلب یہ ہے ان کو جینے کا حق نہیں ہے۔ اب جینے کا حق نہیں ہے جب تم بول رہے ہو تو سوچنا یہ ہے کہ ہمیں پیدا ہی ہونے کا حق نہیں تھا، اس لیے کہ ہم بے ایمان ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں۔ جب ہم ایسے ہیں تو ہمیں پیدا ہونے ہی کا حق نہیں تھا، سمجھ رہے ہیں؟ جینے کی بات تو بات کی ہے، پہلے پیدا ہونے کی بات ہے۔ اللہ نے اگر مہربانی نہ کی ہوتی تو تم پیدا ہی نہیں ہوتے، اللہ نے اگر تمہارے بدن میں جان باقی نہ رکھی ہوتی تو تم زندہ ہی نہیں ہوتے۔ تو اس لیے اس طرح سے تکبرانہ باتیں کرنا اور بڑی بڑی باتیں کرنا اور بڑی چیزیں کہ ہمیں ہی حق ہے، ہم ہی جینے کا حق رکھتے ہیں، یہ سوچنا ہی غلط ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بہرحال اللہ ان کو بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے جو اس طریقے سے سوچ رہے ہوں، یا اس کے لیے انسانیت کا ناحق جو ہے خون بہا رہے ہوں، جان لے رہے ہوں، اس کے لیے سازشیں کر رہے ہوں، کوششیں کر رہے ہوں، اللہ ان کو بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ جل جلالہ خود فرماتے ہیں کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، تم مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ اور اب لوگ ایسا ہی سوچتے تھے، آج بھی سوچتے ہیں لوگ، دو بچے ہی، اب ایک پیدا ہوگا تو اسے کیسا پالیں گے، اسے کہاں سے کھلائیں گے، نام یرور نمک یرور پوئچی، نام یرور نمک ورور، இப்போ நாமே எருவர் நமக்காக எவர்، ایسا سب V2 hours 2 چلے گیا، V2 hours 1 آ گیا، اب آگے کیا بولیں گے، நாமே குழந்தை நமக்கு எது குழந்தைன்னு சொல்றாங்க، நீ குழந்தைன்னா எதுக்குடா கட்டி கட்ட, நீ ஏன் கல்யாணம் பண்ண, குழந்தை இருந்தா ஏன் கல்யாணம் பண்ண, அறிவு இருக்கா உனக்கு, சொல்றது பாரு பேச்சு, நானே குழந்தை எனக்கு எது குழந்தையா, நீ குழந்தைனா ஏன் கல்யாணம் பண்ண, அறிவு இல்லாமல் பேசுறிய۔ تو یہ سب بیکار باتیں ہیں، رزق کا ذمہ دار کوئی انسان ٹھیکیدار نہیں ہے، یاد رکھو، اللہ رزق دیتے ہیں، نحنو، اللہ اس آیت میں نحنو نرزقہم وإیاکم، ارے تو بچے کے بارے میں کیا سوچتا ہے، پہلے ہم اس کے رزق کے ذمہ دار ہیں، ہم اس کو رزق دیتے ہیں پھر تجھے دیتے ہیں۔ اللہ پہلے اس بچے کے بارے میں بولتے ہیں ایک جگہ، تو اس لیے تو کیا کما کو، تو کیا کھلائیں گا، اگر کیا سوچتا ہے، نحنو نرزقہم، ہم اسے رزق دیتے ہیں، وہ نرزقکم، تجھے بھی دیتے ہیں۔ جس بچے کو ماں کے پیٹ کے اندر زندہ رکھے اور غذا کا انتظام ہم کریں، اس بچے کو دنیا کے پیٹ میں لا کر ہم جو ہے رزق کا انتظام کریں گے نہیں کیا؟ تو کیا بڑا سوچ لیا سو تو کھلانے کی وجہ سے انہیں زندہ ہے کر کے، ماں کے پیٹ میں تو کون سا کھلایا کر کے، تو کیسا باپ رہا، تو ماں کے پیٹ میں تو کھلایا کیا، لقمہ پہنچایا کیا، وہاں کون زندہ رکھا؟ تو اس لیے اللہ جل جلالہ کی قدرت کو
تسلیم کرنا، ماننا۔ تو اب انسان پر جب حالات آتے ہیں تو انسان جو ہے پریشان ہو کر مختلف قسم کی باتیں کرنا شروع کرتا ہے، ہر ایک سے بولنے لگتا۔ کیا مطلب؟ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، اللہ کے شکوے کرنے لگتا، میں ایسا ہوگا نا، مجھے ایسا ہوگا نا، میری طبیعت ایسی ہوگی نا، سمجھ رہے ہیں؟ دیکھو دو باتیں ہیں، تکلیف ہونا، تکلیف کا احساس ہونا، درد ہونا ایک الگ چیز ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک بات ہے، تکلیف ہوتی ہے انسان کو، ہاں، لیکن اس کو اب اللہ کی کیا مرضی ہے کہ کیا منشا ہے کہ اللہ ہمیں کس طریقے سے رکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی اس میں کیا مصلحت ہے کہ یہ ایک انداز ہوا سوچنے کا۔ مجھ کیا ملا سو منجے کیا، ہمارے گھر والے کیا، کبے کے تو بھی ہمارے اوپر ایک پریشانی آتی نہیں کیا، یہ ویسا ہوتا سو، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک انداز ہے۔ تو اس لیے آج کل جو یہ بہت زیادہ حالات ہیں، اس کی وجہ سے لوگ بڑے بے صبرے نظر آ رہے ہیں اور کسی باتیں کر دے رہے ہیں۔ تو اس لیے کچھ چیزوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صبر کا لفظ قرآن مجید میں 90 مقامات پر آیا ہے، تقریباً آگے پیچھے۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ روکنا، تھامنا، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، رکھنا۔ جب کسی انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ضرور وہ جزا فضا بھی کر دیتا ہے، اور اس کے اعضاء و جوارح میں بے قراری آ جاتی ہے، اور اس کی زبان پر شکوے جاری ہو جاتے ہیں۔ ایسے مشکل حالات میں اپنے آپ کو روک لینا، تھام لینا، اور زبان پر شکوہ شکایت کا کوئی لفظ نہ لانا، یہ صبر ہے، یہ برداشت کرنا ہے۔ بے صبری کی یہی دو علامتیں ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ مصیبت آنے پر انسان مخلوق کے سامنے اپنے خالق کے شکوے اللہ اکبر کرنے لگتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، عطا ابن ابی رباح تابعی ہیں، جلیل القدر تابعی، اللہ تعالیٰ ان پر ایک بار الہام کیا، اے عطا، میرے سامنے میرے بندوں کے گناہوں سے بھرے ہوئے دفتر آتے ہیں، میں وہ کسی کو دکھاتا نہیں، کسی کو ظاہر کرتا نہیں، لیکن میری طرف سے کوئی بات اس کے پاس آتی ہے تو وہ سب کو بول کر پھرتا ہے، سب کے سامنے شکوے کرتا ہے میرے۔ اللہ، کتنی بڑی بات ہے! اس کے گناہوں سے بھرے ہوئے دفتر میرے سامنے آتے ہیں اور میں کسی کو دکھاتا نہیں، کسی کو بولتا نہیں، اور میری طرف سے کوئی حالت آتی ہے تو میرا بندہ سب کے سامنے میری شکایت کرتے پھرتا ہے، ایسا کرتا۔ تو اس لیے پہلی بات یہ کہ مصیبت آنے پر انسان مخلوق کے سامنے خالق کے شکوے نہ کرے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اعضاء و جوارح میں بے قراری جو طاری ہوتی ہے اسے شکوے کے طور پر ظاہر نہ کرے، بے قرار نہ ہو، ذرا برداشت کرے۔ تکلیف ہونا الگ چیز ہے، تکلیف ہوتی ہے، درد ایک الگ چیز ہے، جی، گھبراہٹ ایک الگ چیز ہے۔ درد ہوتی ہے، انسان کو سر میں درد ہو رہا ہے، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، پیر میں درد ہو رہا ہے۔ اب یہ ہے درد ہے، درد کو برداشت کرنا ہے۔ کبھی درد برداشت نہیں ہوتا تو آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں، کبھی آہ کی آواز نکل جاتی ہے، یہ ہوتا ہے۔ لیکن گھبرانا یہ کہ میں چلے گا کیا ہوگا، کہ میرے بچے کیا ہوں گے، کہ میری جورو کہاں جائیں گی، کہ میرا بیپار کیا ہوگا، یہ کر کے اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا، یہ گھبراہٹ کی باتیں ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اگر یہ دونوں چیزیں انسان میں نہ پائی جاتی ہوں تو اسے صابر کہتے ہیں۔ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں جسے زندگی میں ناموافق حالات برداشت نہ کرنے پڑتے ہیں۔ جنت ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں دکھ، درد، رنج، غم کچھ بھی نہیں ہے۔ بہشتاں جا کے کار نہ باشد، کسے راہ با کسے آزار نہ باشد۔ جنت ہی وہ جگہ ہے جہاں کسی کو کوئی کام نہیں، امتیاز بھائی کو جا کو بلڈنگاں دیکھنے کا کام نہیں، مؤذن صاحب کو اذان دینے کا کام نہیں، حافظ صاحب کو قرآن پڑھانے کا کام نہیں، ہمارے میران بھائی کو کمپنی میں جا کو
ویلے دیکھنے کا، کام کرنے کا کام نہیں، کچھ بھی نہیں، سمجھئے؟ تو بہشت جا کے کارے نہ باشد، کسے را با کسے آزارے نہ باشد، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی وہاں۔ تو وہ جنت ایک ہی جگہ ہے جہاں جو بے غم کے بغیر جگہ ہے۔ دنیا ہے تو دنیا میں غم ہے ہی، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا کرتے، ویسا محبت ہے کہ غم نہیں ہے، اور بھی دکھ درد ہیں، غم ہے۔ بعض لوگوں کو جب ایسے حالات پیش آتے ہیں تو ان کی طبیعت میں اضطراب آ جاتا ہے۔ ایسا آدمی اتنا پریشان ہوتا ہے کہ جہاں بیٹھتا ہے اسی مصیبت کا تذکرہ کرتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو لوگوں کی نظر میں قابل رحم بتاتا پھرتا ہے۔ کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایسے حالات میں مایوس ہو کر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف زیادہ رجوع کر لیتے ہیں، اللہ کی طرف اور زیادہ متوجہ ہو جاتے ہیں، وہ پہلے کی نسبت زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تیسرے طبقے کے لوگ صحیح معنوں میں صابرین ہوتے ہیں۔ تو اب انسان کو چاہیے کہ وہ سرنڈر ہو جائے، اللہ کے سامنے اپنی بے بسی کو ظاہر کر دے۔ اللہ میں کمزور ہوں، اللہ میں ضعیف ہوں، اللہ تو ہی قوی ہے، تو ہی قوت والا ہے، تو ہی قدرت والا ہے، یا اللہ کیا ہو رہا ہے مجھے معلوم نہیں ہے، آپ کو سب معلوم ہے، آپ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ آپ حاکم بھی ہیں، آپ ہی کا حکم چلتا ہے۔ اللہ آپ حکیم بھی ہیں، آپ کا کام حکمت سے خالی نہیں ہے، لیکن آپ کے اس کام میں کیا حکمت ہے مجھے معلوم نہیں ہے، یا اللہ۔ یا اللہ، جیسے اللہ والے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ بیماری بھی آپ کی نعمت ہے اور شفا بھی آپ کی نعمت ہے، لیکن یا اللہ بیماری کی نعمت برداشت کرنے کی طاقت ہم میں نہیں ہے، اس لیے اللہ اس نعمت کے بدلے ہمیں صحت کی، شفا کی، عافیت کی نعمت عطا فرما۔ تو سب چیزیں اللہ ہی سے سنا رہے ہیں، اللہ ہی سے کیا کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں۔ تو یہ ہے۔ اب کچھ مصلحتیں ہوتی ہیں بظاہر انسان کو وہ سمجھ میں نہیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ بندوں کو کچھ دینا چاہتے ہیں، یا پھر آگے چل کر ان کا انجام اچھا ہوتا ہے، پھر اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں، اس طرح کی کچھ باتیں ہوتی ہیں، وہ انسانوں کو اول وہلے میں سمجھ میں نہیں آتی تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ ظاہر میں جو مصیبتیں نظر آتی ہیں وہ بھی حقیقت میں بندے کے ساتھ رحمت، شفقت اور الفت ہوتی ہے۔ اس کی چند مثالیں سن لیجئے۔ اللہ والے فرما رہے ہیں، دیکھو، جب کسی بچے پر نجاست اور گندگی لگ جاتی ہے اور اس کی ماں اس کو دھونا چاہتی ہے تو اس کے لیے اس کو گرم پانی ڈالنا پڑے گا، ایک بچے پر گرم پانی ڈالنا، پھر صابن لگانا پڑے گا اور جسم کو ملنا پڑے گا۔ اس غسل کے درمیان وہ بچہ زاروں قطار روتا ہے، اور دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ یہ ماں کیسی ظالمہ ہے کہ بچے کو رلائے جا رہی ہے۔ دیکھو اتنا رونے چھوڑتی نہیں ہے، اب بھی پانی انڈر کو بس بچے بس نکو کہتے ہیں، موضوع صاحب بھی ہنستے ہیں، انہوں بھی اچھا گرم پانی اڈلتے رہتی، اچھی سروس ہے ان کو۔ تو لیکن اس رلانے میں بھی ماں کی شفقت شامل ہے، سبحان اللہ۔ انہیں رلانا نہیں چاہتی ہے، وہ سمجھتے ہیں اس کی شفقت کیا ہے، وہ بچے کے جسم پر نجاست اور گندگی نہیں دیکھ سکتی، سبحان اللہ، وہ اس کو دھونا چاہتی ہے۔ تو اب کیا ہوا، بچے کو پاک صاف دیکھنا چاہتی ہے، اس کے بدن سے گندگی دور کرنا، بدبو آ رہی ہے وہ دور کرنا ہے، تو اس کے لیے طریقہ کیا ہے، اسے نہلانا ہے تو گرم پانی ڈالنا ہے۔ تو ماں ظالمہ نہیں ہے، سمجھتے ہیں، ماں کے دل میں شفقت ہے، محبت ہے، بچے کو اچھی حالت میں وہ دیکھنا چاہتی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات بندے کا دل میلا ہو جاتا ہے اور اس میں گناہوں کی وجہ سے ظلمت زیادہ ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت اور رافت کی وجہ سے دھونا چاہتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے، اس لیے وہ بیماری، مصیبت یا کسی پریشانی کو بھیج دیتے ہیں۔ اگر بندہ اس پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس کے گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں، سبحان اللہ۔
اس سے پتہ چلا کہ بعض اوقات زحمت کی شکل میں بھی رحمت ہوتی ہے. تو گناہ ہمارے مٹ جائیں، آخرت کا مسئلہ ہمارا آسان ہو رہا ہو. سمجھ رہے ہیں کتنی بڑی بات ہے؟ نہیں یہاں سب اچھا کھا لے پی لو کو مزے سے رہے، دکھ درد تکلیف پریشانی کیا بھی نہیں آئی، لیکن موت آتے ہی پوری پریشانیاں شروع ہو گئی. ذرا سوچ کر دیکھو وہاں کون بچائیں گے بولو، کون ساتھ دیں گے بولو. ایک جنے بولے حضرت یہ رمضان آتا دیکھو حضرت، بنگلور والے اچھا ٹھنڈ میں رہتے، اچھا رہتے آرام سے، پہلے رہے نہیں گا بنگلور بھی گرم ہو گئے. تب کیا بولتے انہوں، ہمیں تمل ناڈو میں رکھو، ہاں ہوش کرو کو، تی گرمی بھی روزہ بھی پریشانی بھی سب رہتی ہے. ایک جنے بولنا لے اچھا دیکھیں گے سب اللہ تعالیٰ لئی ان سے سب بھی آئے تو کہاں والا بنگلور والا کو تو وہاں جا کھڑ کہیں گے، تو کہاں والا تو ویلور والا تو اچھا چل جل نکل جل جا کہیں گے تو ہم نا گرین پاس مل جائیں گا، ان کو ریڈ سگنل ڈال کو چھوڑ ڈالیں گے. اللہ ٹکو ابھی ذرا خود کر کو، ویسا ہمیں ٹھنڈے ٹھنڈے اس وقت اس دن آرام سے پاس ہو چلیں گے. یہاں ٹھنڈے ٹھنڈے رہے تو لوگوں سے بھی اللہ ٹکائیں گے ذرا کھڑو کر. ایک بات بول دی سمجھ رہے ہیں، اللہ کے بارے میں کیا بھی بولنا نہیں، چپکے سمجھانے کے واسطے. تو مطلب یہ ہے دنیا میں کچھ علاقوں میں روزہ آتا ہے تو ٹھنڈی بستی رہتی ہے، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. سمجھ رہے ہیں کیا؟ ابھی میں پرسوں ہمارے ایک صاحب کو فون کیا، میں پوچھا کیا بات کیا حال ہے، روزہ گیزا کھول لے گیا تو حضرت 8 بجے تو روزہ کھلتا حضرت کا ہے، 10 بجے عشاء کی نماز ہوتی، 12 بجے یہ ہوتی، ایسا رہ کر ہمیں فجر پڑھ کو سوتے سجد پوری رات ہماری ایسی گزرتی. سمجھ رہے ہیں بہت کم وقت ان لوگوں کو ملتا، کیا تراویح ہے، سحر ہے، اس کے لیے فجر ہے، سب کے لیے بہت کم وقت ملتا، تو پوری رات ان کی گویا کہ ایسی گزر جاتی. اب سونا سو کب انہوں صبح ہی پورے پردے ڈال کو لائٹ آنسو معاف کر کو، اب رات ہوگی کر کو سوچ کو سو جانا سو. اب 5-6 گھنٹے وہ لوگ سو کو، اب ہماری نیند پوری ہوگی کر کو اڑ جانا سو. یہ ایسے آدھی رات کا سورج کر کے حضرت مولانا تقی عثمانی ہے دامت برکاتہ میں کتابی لکھے ہیں، سورج ڈوبتا سوچ ہوتی ہو تو آدھی رات کا سورج کتاب کا نام ہی ہے. حضرت وہ علاقے کو کیسو تو اتنا لمبا روزہ ہوتا، سمجھتے ہیں. تو ویسے علاقے بھی ہیں، ٹھنڈے علاقے بھی ہیں، گرم علاقے بھی ہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی کاریگری ہے، ہم کچھ بھی نہیں بول سکتے. اور ایک مثال دیتے، اگر آپ کے چہرے پر دانے نکل آئے ہیں تو آپ معالج کے پاس جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ میرے چہرے پہ دانے نکل آئے ہیں. وہ جواب دیتا ہے کہ آپ کے خون میں کوئی خرابی ہے، آپ کو کڑوی دوائی استعمال کرنی پڑے گی. وہ معالج آپ کا دشمن نہیں ہے جو آپ کو کڑوی چیز کھلا رہا ہے، وہ آپ کا دوست ہے، کیونکہ آپ کا علاج کڑوی دوا ہی سے ممکن ہے. اسی طرح بعض اوقات انسان کے اندر عجب، تکبر، خود پسندی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے مصیبتوں اور پریشانیوں کی کڑوی دوا دیتے ہیں تاکہ اس کا مزاج بھی درست ہو جائے. بعض اوقات انسان کے جسم پر پھوڑا وغیرہ بن جاتا ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس کو کاٹنا پڑے گا، اس کا آپریشن کرنا پڑے گا، اس کے اندر سے گندا مواد پس وغیرہ نکالنا پڑے گا. مریض اس کو فیس دیتا ہے اور ڈاکٹر اس کے گوشت کو چیر کر اس سے خون پیپ اور گندا مواد نکال دیتا ہے، حتیٰ کہ مریض جب ٹھیک ہو جاتا ہے تو وہ اسی ڈاکٹر کا شکر گزار ہوتا ہے. بالکل یہی حال انسان کے حالات کا ہے. اللہ تعالیٰ مصیبتیں بھیج کر بندے کے اندر گندا مادہ جو ہوتا ہے اس کو نکال دیتے ہیں. وہ گندا مواد آنسوؤں کی شکل میں نکل رہا ہوتا ہے کہ مولا آج کے بعد تیرے حکم کی نافرمانی کبھی میں نہیں کروں گا. تو بعض اوقات زحمت کی شکل میں رحمت پوشیدہ ہوتی ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے حالات کو بہتر بنائے، سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ جل جلالہ اس وقت جو عالمی اعتبار سے جو انسانیت کو پریشانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے انسانیت کو چھٹکارا عطا فرمائے. اس وقت بہت سے لوگ
روزانہ کیا بلکہ ہر تھوڑی دیر میں ہم کو فون کرتے ہیں، میسیج بھیجتے ہیں، دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، سانس کی تکلیف کی جی پریشانی ظاہر کر رہے ہیں کہ آکسیجن نہیں مل رہا ہے، بیڈ نہیں مل رہے ہیں، سلنڈر نہیں مل رہے ہیں، بستی بستی لے کر ہم مریض کو پھر رہے ہیں، حضرت دعا کیجیے دعا کیجیے، ایسے فون آ رہے ہیں، ایسے میسیجز آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے حال پر رحم فرمائے، سب کو جسمانی روحانی عافیت عطا فرمائے۔ یقیناً درد دل کے لیے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ اللہ کے فرشتوں میں سے ایک قسم کروبیاں، وہ فرشتے ہیں ہی اللہ کی عبادت کے لیے، تو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تو اللہ کے فرشتے بہت ہیں، لیکن شاعر کہتا ہے کہ درد دل کے لیے پیدا کیا انسان کو، ایک کے درد کو سمجھنے کے لیے، ایک کے دکھ کو اٹھانے کے لیے، ایک کی پریشانی میں ساتھ دینے کے لیے، اسی کے لیے تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو اس لیے ہمیں بھی ان کے دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے، دل سے ان کے لیے دعائیں کرنا چاہیے۔ اللہ سب کو عافیت عطا فرمائے، جو دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان کی لغزشوں کو درگزر فرمائے، اللہ ان کو آخرت کے محل اعلیٰ علین میں مقام عطا فرمائے، ان کے پسماندگاں کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے، اور جو اس وقت پریشانیوں میں مبتلا ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی عافیت کے ساتھ صحت نصیب فرمائے، اور جو باقی انسان ہیں جو بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی عافیت سے رکھے۔ جی ایک صحابی رسول نے یہ کہا کہ میں صبر کی دعا مانگی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی صبر کی دعا کا مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کوئی حالت آئے تمہارے اوپر، کوئی مصیبت آئے، پھر تم صبر کرو، یہ معنی نکلتا ہے۔ صبر کی دعا خود سے نہیں مانگنی چاہیے، بلکہ عافیت اللہ سے مانگنی چاہیے کہ اللہ آنے سے پہلے ہی آپ ہمیں بچائے رکھیے۔ تو دو میں بڑا فرق ہے، کوئی چیز انسان پر آئے اور پھر میں اس کو برداشت کروں، یہ ایک طرح کا چیلنج ہوا اللہ کے سامنے، بجائے اس کے اللہ سے پہلے ہی ہم کیا کہہ دیں کہ اللہ ہم کمزور ہیں، بے بس ہیں، جی اس لیے اللہ آپ ہم برداشت نہیں کر سکیں گے، آپ خود اپنے فضل سے ہمیں بچائے رکھیے، عافیت سے رکھیے۔ تو اس لیے عافیت ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ ہمیں مانگنی چاہیے، اپنے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی، ماں باپ کے لیے بھی، خیش اقارب کے لیے بھی، دوست احباب کے لیے بھی، سب کے لیے بھی۔ اس لیے آج ارادہ ہوا کہ بہت سارے لوگ دعاؤں کی درخواست کر رہے ہیں، ہم ہماری اس مجلس میں 40 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ پڑھ کر انشاءاللہ سب کے لیے دعا کریں گے۔ یہ وہ دعا ہے جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی تھی۔ اس دعا کے پڑھنے پر اللہ نے خود قرآن میں کہا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے ان کو غم سے نجات عطا فرمائی۔ دیکھو آج کی پریشانی کیا ہے، ان کی پریشانی کیا ہے، ایک تو سمندر، اس کی گہرائی، اس کا اندھیرا، پھر مچھلی، اس کا پیٹ کا اندھیرا، اس کی تنگی، سمجھ رہے ہیں، بظاہر کوئی مدد کے لیے جا ہی نہیں سکتا، اور کوئی ان کی آواز سن ہی نہیں سکتا، اور یہ کسی تک اپنی آواز کو پہنچا بھی نہیں سکتے، نہ یہ اپنی آواز کو پہنچا سکتے نہ کوئی ان کی مدد کو پہنچ سکتے۔ آج کیسی بھی حالت ہے تو ہر آدمی کے پاس موبائل ہے، نہیں کچھ نہیں کرے تو کم از کم مس کال تو دے دیتا ہے، تو بعد میں چل کر کچھ نہ کچھ بات معلوم ہو جاتی ہے یا میسیج لکھ دیتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں وینٹیلیٹر میں ہیں اور آکسیجن لگا ہوا ہے، آکسیجن کی حالت میں ہیں، لیکن ہم کو میسیجز بھیج رہے ہیں، دکھا رہے ہیں کہ میں اس حالت میں ہوں کر کے، بول نہیں پا رہے ہیں لیکن لکھ رہے ہیں۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام کا ذرا ہم سوچیں وہ کیا کر سکے ہوں گے، سوائے یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی بے بسی کو ظاہر کیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بے شک اللہ آپ ہی معبود برحق ہیں، آپ ہر کمی سے پاک ہیں، آپ مجھے چھٹکارا دے سکیں نہیں دلا سکیں ایسی بات نہیں ہے اللہ، آپ ایک لحظے میں ارادہ کریں تو آپ مجھے اس پریشانی سے چھٹکارا دلا سکتے ہیں۔ باقی انی کنت من الظالمین، اللہ زیادتی ہوئی ہے تو وہ مجھے سے ہوئی ہے، اللہ معاف فرما دیجیے۔ تو
تو اللہ نے فرمایا کہ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے ان کو غم سے نجات عطا فرمائی۔ وہاں تک بات نہیں رکی، آگے اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طریقے سے ہم ایمان والوں کو بھی نجات دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ آیت کریمہ انشاءاللہ اس وقت 40 مرتبہ ہم اول و آخر درود شریف پڑھ کر انشاءاللہ پھر دعا کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ لا الہ الا انت سبحانک لا الہ الا انت سبحانک لا الہ الا انت سبحانک لا الہ لا الہ الا انت سبحانک 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 لا الہ الا انت لا الہ الا انت سبحانک 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 اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دعا فرمائیں۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک فلک الحمد حتی ترضی۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی صلاة کاملة وسلم سلاما تاما علی سیدنا محمد الذی تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين۔ نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم۔ لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مرضا إلا شفيته ولا بلاء إلا دفعته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاحا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين
یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا جار المستجیرین یا امان الخائفین یا عماد من لا عماد له یا سند من لا سند له یا ذخر من لا ذخر له یا حرز الضعفاء یا کنز الفقراء یا عظیم الرجاء یا عظیم الرجاء یا عظیم الرجاء یا منقذ الحلقہ یا منجی الغرقى یا محسن یا مجمل یا مفضل یا منعم یا منیر یا جبار نسألك أن تصلي على محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين وصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الآخرين وصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں لغزشوں کو درگزر فرما، اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول فرما، اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما، اللہ سب کے حال پہ رحم فرما، اللہ یہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اللہ ہماری بھی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے دوست احباب کی مغفرت فرما، اللہ سارے عالم والوں کی مغفرت فرما، اللہ سب کو نیک توفیق عطا فرما، اے اللہ تو سب کو آپ کی نعمتوں کی شکر گزاری کی توفیق عطا فرما، اللہ پل پل میں آپ کی نعمتیں ہم پہ برستی ہیں، اللہ ہمیں اس کا احساس نصیب فرما، اس پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ناشکری سے، ناقدری سے، لاپرواہی سے، نافرمانی سے ہماری حفاظت فرما، اللہ جب کوئی نعمت ہماری ہم سے چھن جاتی ہے تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کتنی بڑی آپ کی نعمت تھی، اللہ نعمتوں کے چھن جانے سے ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں، اللہ عافیت کے بدل جانے سے ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں، اللہ اچانک کی موت سے ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں، اور آپ کی ہر قسم کی ناراضگی سے ہم پناہ مانگتے ہیں، اللہ دنیا بھر میں انسانیت پریشان حال ہے، اللہ انسانیت پریشان حال ہے، اللہ سب گھر گھر میں پریشان ہے، اللہ کوئی گھر میں پریشان ہے، کوئی ہسپتالوں کا چکر لگا رہا ہے، کوئی قبرستانوں کا چکر لگا رہا ہے، اللہ سب کے حال پہ رحم فرمائیے، اللہ سب کو معاف فرمائیے، اللہ سب پہ رحم فرمائیے، اللہ ہم کمزور ہیں، اللہ برداشت کی طاقت ہمیں نہیں ہے، اللہ بے صبرے ہو جاتے ہیں، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ رحم فرما دیجیے، اللہ کرم فرما دیجیے، سب کو صحت سلامتی عافیت عطا فرمائیے، جسمانی روحانی ہمت اور قوت عطا فرمائیے، اللہ اے اللہ جو ہسپتالوں میں بھرتی ہیں، اللہ اے اللہ عافیت کے ساتھ گھروں تک پہنچا دیجیے، اللہ اے اللہ بہت سے لوگ قسم پرسی کی حالت میں ہے، اللہ در در پھر رہے ہیں، اللہ ہسپتالوں کا چکر کاٹ رہے ہیں، اللہ بستی بستی اے اللہ لے کر ان کو ان کے رشتہ دار پھر رہے ہیں، اللہ رحم فرما دیجیے، اللہ کرم فرما دیجیے، اب تک کی آپ کی نافرمانیوں ناقدریوں کو معاف فرما دیجیے، صحت کو ہم نے کبھی آپ کی نعمت سمجھا نہیں ہے، اللہ اتنی بڑی آپ کی نعمت ہے، اللہ سانس کو ہمیں کبھی ہم نے آپ کی نعمت نہیں سمجھا، اللہ آج سانس کی تکلیف کی وجہ سے انسانیت پریشان حال ہے، اللہ آج سب کہہ رہے ہیں آکسیجن کی ضرورت ہے، اللہ آپ نے مفت زندگی بھر اے اللہ دنیا والوں کو آکسیجن کا انتظام کیا، اللہ آپ ہی کی نعمت استعمال کرتے تھے، آپ ہی کی نافرمانی کرتے تھے، آپ ہی کی نعمتیں کھاتے تھے، آپ ہی کو غصہ دلانے والے کام کرتے تھے، اللہ جو بدن میں طاقت آتی تھی اے اللہ اس کو گناہوں میں نافرمانی خرچ کرتے تھے، اللہ آج انسان پریشان ہو چکا ہے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ نیکی کی توفیق دے دیجیے، اللہ ناقدری اور ناشکری سے بچا لیجیے، اللہ نافرمانی سے بے ادبی سے بچا لیجیے، اللہ سب کو عافیت عطا فرمائیے، اللہ سب کو عافیت عطا فرمائیے، آئندہ اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ سب کو نیک اور ایک بنا دیجیے، اللہ سب کو اچھے بنا دیجیے، سچے بنا دیجیے، برے ماحول سے بچا دیجیے، ہمارے بچوں کو نیک توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ کل ایک ماں بہت دکھ سے کہتی ہے میرا بچہ دن رات موبائل ہی میں رہتا ہے، کتنا سمجھانے کے باوجود سمجھتا نہیں ہے، ناراض ہو جاتا ہے، اللہ ایسے کتنے بچے ہوں گے، اللہ ماں پر کیا گزرتی ہوگی، اللہ گھر بار تباہ ہو جاتے ہیں، اللہ سکون ختم ہو جاتا ہے، اللہ عزت پامال ہو جاتی ہے، اللہ خاندانوں کا نام ہے اللہ بدنام ہو جاتا ہے، اللہ سب کو نیک توفیق عطا فرمائیے، سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے،
دین دنیا آخرت کی سعادت نصیب فرمائیے اللہ، بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرمائیے اے اللہ، گھروں میں محبت عطا فرمائیے، رنجشوں و خلیشوں سے، انتشار و اختلاف سے بچائیے اے اللہ، ماں باپ کا ادب کرنے کی بچوں کو توفیق عطا فرمائیے، بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی ماں باپ کو توفیق عطا فرمائیے اے اللہ، بیوی بچوں میں ایک دوسرے کے حقوق کو جان کر پہچان کر اے اللہ اس پر عمل کرنے کی، اس کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے، غلط فہمیوں سے بچائیے اے اللہ، بے جا بدبینی سے بچائیے اے اللہ، خود بینی سے بچائیے اے اللہ، سب کے حال پہ رحم فرمائیے، کرم فرمائیے اللہ، پریشانیوں کو دور فرمائیے اللہ اے اللہ، پوری انسانیت کو ہدایت نصیب فرما دیجیے اللہ، ظالم و جابروں کو بھی اے اللہ اگر مقدر میں ہدایت ہو تو ہدایت دے دیجیے اللہ، ان کو بھی اللہ آخرت کی نعمتوں سے نواز دیجیے اللہ، اور اگر ہدایت مقدر نہیں ہے تو آپ کی انسانیت کو ان سے سکون عطا فرمائیے اللہ، ظالموں کے ہاتھوں کو پنجوں کو پکڑ لیجیے اللہ، حق کا بول بالا فرمائیے، باطل کا منہ کالا فرمائیے، حق کو فروغ عطا فرمائیے، باطل کو زیر فرمائیے اللہ، موت اور مابعد الموت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیے، آخرت کے مرحلوں کو، منزلوں کو آسان فرمائیے، قیامت کے دن کو آسان فرمائیے، اس دن کی ہولناکی، اس دن کی پریشانی، اس دن کی گرمی، اس دن کی تکلیفوں، پیاس اور بھوک سے اللہ ہم سب کو بچائیے اللہ، ساری انسانیت کو سکون عطا فرمائیے اللہ، جو مانگا ہے عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا عطا فرمائیے، جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، جن کا حق ہے، جو متوقع ہیں، جو مستحق ہیں اللہ، ان سب کی جائز مرادوں کو پوری فرمائیے، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم